اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ اسد اللہ خان غالب بہادر نظام اردو زبان کے سب سے بڑے شاعروں میں ایک سمجھے جاتے ہیں۔ یہ تسلیم شدہ بات ہے کہ 19ویں صدی غالب کی صدی ہے، جبکہ 18ویں میر تقی میر کی تھی اور 20ویں علامہ اقبال کی۔ غالب کی عظمت کا راز صرف ان کی شاعری کے حسن اور بیان کی خوبی ہی میں نہیں ہے، ان کا اصل کمال یہ ہے کہ وہ زندگی کے حقائق اور انسانی نفسیات کو گہرائی میں جا کر سمجھتے تھے اور بڑی سادگی سے عام لوگوں کے لیے بیان کر دیتے تھے۔ غالب جس پر آشوب دور میں پیدا ہوئے، اس میں انہوں نے مسلمانوں کی ایک عظیم سلطنت کو برباد ہوتے ہوئے اور باہر سے آئی ہوئی انگریز قوم کو ملک اقتدار پر چھاتے ہوئے دیکھا۔ غالب یہی وہ پس منظر ہے جس نے ان کی نظر میں گہرائی اور فکر میں وسعت پیدا کی۔ دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں۔ مرزا غالب کا نام اسد اللہ بیگ خان تھا، باپ کا نام عبداللہ بیگ تھا۔ آپ دسمبر 1979 میں آگرہ میں پیدا ہوئے۔ غالب بچپن ہی میں یتیم ہو گئے تھے۔ ان کی پرورش ان کے چچا مرزا ناصر اللہ بیگ نے کی، لیکن 8 سال کی عمر میں ان کے چچا بھی فوت ہو گئے۔ نواب احمد بخش خان نے مرزا کے خاندان کا انگریزوں سے وظیفہ مقرر کروا دیا۔ 1810 میں 13 سال کی عمر میں ان کی شادی نواب احمد بخش کے چھوٹے بھائی مرزا الہی بخش خان معروف کی بیٹی امرا بیگم سے ہو گئی۔ شادی کے بعد انہوں نے اپنے آبائی وطن کو حیدرآباد کہہ کر دلی میں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ شادی کے بعد مرزا کے اخراجات بڑھ گئے اور مقروض ہو گئے۔ اسی دوران میں انہیں مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور قرض کا بوجھ مزید بڑھنے لگا۔ آخر مالی پریشانیوں سے مجبور ہو کر غالب نے قلعہ کی ملازمت اختیار کر لی اور 1850 میں بہادر شاہ ظفر نے مرزا غالب کو نجم الدولہ نظام الجنگ کا خطاب عطا فرمایا اور خاندانی تیموری کی تاریخ لکھنے پر مأمور کر دیا اور 50 روپے ماہوار مرزا کا وظیفہ مقرر ہوا۔ پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلائے کہ ہم بتلائیں کیا۔ یہ بات کسی قدر عجیب تو ہے کہ اسد اللہ خان غالب جو خود فارسی کو اردو کلام پر ترجیح دیتے تھے، ان کی وجہ شہرت اردو شاعری ہے۔ آج وہ دنیا بھر میں پہچانے جاتے ہیں اور اردو زبان کے عظیم شاعر کہلاتے ہیں۔ 15 فروری 1869 کو یہ صحن ورق ہمیشہ کے لیے دنیا چھوڑ گیا تھا، مگر اس کے اعجاز صحن کا چرچا آج بھی ہے اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا۔ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔